الحشر 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون. للفقراء، فقراء کے لیے ہے، یعنی مال فے. المہاجرین، جو مہاجرین ہیں. الذین، وہ لوگ جو اخرجو، نکالے گئے. من دیارہم، اپنے گھروں سے. واموالہم، اور اپنے مالوں سے. یبتغون، وہ چاہتے ہیں. فضلاً، فضل. من اللہ، اللہ تعالیٰ کا. ورضوانا، اور رضامندی. وینصرون، اور وہ مدد کرتے ہیں. اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولئک، یہی لوگ ہیں. ہم، وہ. الصادقون، جو سچے ہیں. یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے. وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. للفقراء وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس سے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 4 چیزوں سے مراد فقراء مہاجرین ہیں اور انصار اور ان کے بعد آنے والے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے اور ان کے لیے دعا کرنے والے ہیں. محتاج چھوڑنے والے گھر کو اور اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالنے والے اور اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی الصادقون ہیں. المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. ایک تو وہ فقراء ہیں، پھر وہ مہاجرین ہیں. ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس وقت مکہ معظمہ اور عرب کے دیگر علاقوں سے صرف اس جرم میں نکال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ لوگ اپنے وطن میں گھر بار اور جائیداد وغیرہ سب کچھ رکھتے تھے، مگر اب خالی ہاتھ تھے. نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر تھے، نہ ضرورت کے لیے مال. بنو نذیر کا علاقہ فتح ہونے سے پہلے ان کی رہائش اور معاش کا کوئی مستقل بندوبست نہ تھا. انصار نے انہیں اپنے ساتھ اپنے گھروں میں رکھا ہوا تھا اور انہیں اپنے باغات اور زمینوں کی آمدنی میں بھی شریک کر رکھا تھا. اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ مال فے کے حقدار ہیں تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے مشورے سے بنو نذیر کے باغات اور زمینیں فقراء مہاجرین میں تقسیم کر دیں اور ان کے پاس انصار کی جو زمینیں اور باغات تھے وہ انصار کو واپس کر دیے گئے. صرف 2 انصاریوں کو ان اموال میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال فے میں صرف اس زمانے کے مہاجرین کا حصہ تھا، بلکہ قیامت تک جو لوگ مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے ملک سے نکال دیے جائیں انہیں جگہ دینا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنانا مسلمان ممالک کا فرض ہے. اس لیے زکوٰۃ کے علاوہ اموال فے بھی خرچ کیے جائیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ہجرت سے ان کا مقصد دنیا کی کوئی چیز نہیں، بلکہ انہوں نے محض اللہ کا فضل یعنی جنت اور اس کی رضا کی تلاش کے لیے ہجرت کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا. جیسا کہ آیت 72 سورۃ التوبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی یعنی ان کے دین کی مدد کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل کے ساتھ اپنے قول میں سچے ہونے کو ثابت کر دیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے صادق ہونے کی شہادت دی. پھر اگلی آیت میں انصار کے لیے بھی المفلحون ہونے کی شہادت دی. سورۃ الانفال میں دونوں کے متعلق فرمایا اولئک هم المؤمنون
حقا، وہی سچے مومن ہیں۔ اب اس پر ظاہر ہے اس سے بڑا ظلم اور ظالم کون ہوگا جو ان کے صدق یا ایمان میں شک کرے یا ان کے متعلق زبان درازی کرے۔ دل میں برا خیال آئے بھی تو اسے فوراً جھٹک دینا چاہیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انصار و مہاجرین کی تعریف رب خود فرما رہا ہے، دونوں گروہوں میں ہی ایمان و ایثار میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے، جیسے دو بیش بہا قیمتی خوبصورت ہیروں کے مابین فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے، کون زیادہ قیمتی ہے۔ جب انصار و مہاجرین کی عظمت کو ہم دیکھتے ہیں تو دونوں ہی ضرب المثل گروہ ہیں۔ مہاجرین کی اللہ کی راہ میں قربانیاں، مکی دور کی آزمائشیں، اللہ اور رسول اللہ کی خاطر دنیا سے دامن جھاڑ کر ہجرت کر جانا، انصار کا بڑھ چڑھ کر مہاجرین کو پلکوں پر بٹھانا اور ان کے لیے بے مثل اخوت اور ایثار کا مظاہرہ کرنا، اسی کی تعریف اللہ رب العزت نے فرمائی۔ آج اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دنیا کفر ہمیں حصوں بخروں میں تقسیم کر کے ہڑپ کر جانے کے در پہ ہے، اور سب سے پہلے پاکستان اور ہمارے منافقانہ رویے اور کافرانہ نعرے ہمیں دیے جا رہے ہیں تاکہ ہم میں وہ اخوت نہ پیدا ہو سکے، تاکہ ہم کہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بن جائیں، اور آج بھی اسی کا اندیشہ ہے۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ اور یہاں مہاجرین اور ان کو کمپنسیٹ کیا جا رہا تھا، انصار نے کس طرح سے اپنا دل کھول کر کیا ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور پھر مال کو ان دونوں میں تقسیم کرنے کے بارے میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ان دونوں کی مزید ہمارے دل میں محبت اور عظمت جاگ گئی۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔